اب یہ شوگر لینڈ کا سب سے بڑا مال ہے. کنڈیشن دیکھیں, گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے, گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. کہاں بندہ جائے یار. تو آج یہ والا مال تو کافی بھرا ہوا ہے. اب کیٹی میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا, گیلریا میں بھی اس سے زیادہ رش ہوگی. بلیک فرائیڈے شروع. پولیس دیکھیں کیسے پولیس پیچھے سے چلا رہی ہے اس کے. اومہا میں جو سردی ہے یہاں محسوس ہو رہی ہے اب؟ یہاں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے سردی ہو, یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. اس وقت تو بلیزرڈ آیا ہوا ہے -20. اور ہیوسٹن میں کیا چیز اچھی لگی ہے ابھی؟ انڈیا والا, علی گڑھ والا کہ رات میں چلے گئے 11 بجے 12 بجے چائے شائے ہو گئی دوستوں کے ساتھ, وہ آپ وہاں میں نہیں ملے گا. وہ سورج غروب ہوتے ہی آپ جو ہے چارپائی پہ بیٹھ جائیں. 8 بجے بند سب کچھ. 2-3 دن سے نا ہمیں ایسی چائے یہ لت پڑ گئی ہے کہ یہ موراکن ٹی ہم ضرور پی رہے ہوتے ہیں, اور اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ 2-3 کپ تو میں ڈکار جاتا ہوں. السلام علیکم, گڈ مارننگ دوستوں, کیسے ہیں؟ ہوئے 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 کیا موسم ہے بھائی, کیا موسم ہے. بادل ہی بادل, بادل ہی بادل, سایہ ہی سایہ, اور ٹائم ہے صبح کا. لگ یوں رہا ہے کہ شام ہو رہی ہے. تو آج ہے بگ فرائیڈے, اور بگ فرائیڈے کی کافی زبردست سیلز ہوتی ہیں. مال بھرے ہوئے ہوں گے تو وہاں بھی جائیں گے. اس سے پہلے آج گاڑی بھی تھوڑی سی نا صاف کرنی ہے. کبھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں, گاڑی گندی ہو تو اچھی نہیں لگتی. تو ابھی یہ دیکھیں, لال لال ٹماٹر, واہ لال لال ٹماٹر ہو گئے. ابھی نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں مال میں کیا سچویشن ہے, کس طرح سے شاپنگس وغیرہ ہو رہی ہیں. فرسٹ ٹائم میں بھی جاؤں گا, اور میں تیار ہو جاتا ہوں, نکلتے ہیں. گاڑی کے لیے میٹ منگوایا ہے, ایک پیچھے کی طرف سے سامان وغیرہ جب ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. 3 سینٹس کا مجھے جو ہے نا پر گیلن پہ ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا, یہ اچھی چیز ہو گئی. اور اس کے ساتھ باقی چیزیں آہستہ آہستہ بتاؤں گا. کان ٹھنڈے ہو گئے. کل ووڈ لینڈ سے بھی ایک فیملی آئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم جب آپ کے ویڈیوز دیکھتے تھے تو ہم فون کر کے سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ اس طرح سے بچت کریں, لیکن آپ کا رابطہ نہیں ہوتا تھا. اور پھر ان کے گھر میں کوئی چھوٹی ہے, وہ کہتی تھی نہیں ان کو سب پتہ ہے اس لیے چھوڑ دیں. تو چلیں آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. پتہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن دھکے کھا کے انسان سیکھ جاتا ہے. اور آج کل کے حالات میں تو بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں سے ہم اپنی گاڑی کی صفائی کریں گے. آئی ہوپ کہ سب بہتر ہو جائے. یار اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں نا صفائی کے پیسے نہیں ہیں, ورنہ یہ اس کے بھی چارج کر سکتے ہیں. دیکھو بوٹ پہن کے جھاڑو لگا رہا ہے. کچرا دیکھیں, کچرا. اور پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں, پیچھے کتنا چھوٹی نے گند کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ چھوٹی کے کارنامے ہیں, یہ چھوٹی کے, اور جو مجھے بھگتنے پڑتے ہیں. اور بھی پیچھے چیزیں ہیں, وہ بھی مجھے کرنی ہیں ابھی سیٹ. تو ابھی صفائی ہو چکی ہے اور نکلتے ہیں. جس طرح کی کرنی چاہیے نا اس طرح سے نہیں کیا, لیکن پھر بھی کپڑا شپڑا مار دیا, اور کچھ مٹی شٹی نکل گئی, اندر سے کچرا صحیح ہو گیا. بوٹلز خالی تھیں, سب پھینک دیں. اور اب چلتے ہیں اصل کام کی طرف. اب یہ شوگر لینڈ کا سب سے بڑا مال ہے. کنڈیشن دیکھیں, گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے, گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. کہاں بندہ جائے یار. یہ بلیک فرائیڈے جو آج چل رہا ہے اس میں یہ سچویشن ہو چکی ہے. لوگ پریشان ہیں پارکنگ کے لیے. کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, کھچا کھچ. گھومتے ہیں ادھر, دیکھتے ہیں کہیں پارکنگ مل جائے. آئی ہوپ. اتنے بڑے بڑے یہ اسٹور ہیں, سب فل ہیں. اللہ کرے کہ جائیں تو میں ان کی گاڑی کے پیچھے لگا لوں. ہاں جا رہے ہیں. یہ جا رہے ہیں تو میں ادھر گاڑی کھڑی کر رہا ہوں کیونکہ بہت رش ہے, ورنہ خواری بڑی ہو جاتی میری. چلو نکلتے ہیں, ابھی آپ کو سین چیک کرواتا ہوں. یہاں
ہاں اکا دکا کوئی گاڑی نکلتی ہے تو دوسرا کوئی آ کے لگا لے، جیسے میں نے لگا دی گاڑی، ورنہ یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ اب سب کوئی ٹینشن میں ہے کہ کہاں کھڑی کریں۔ یہ بھی بھائی مجھے دیکھتا ہوا جا رہا ہے، رحم بھی آ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں خود مجبور ہوں۔ اور یہ ایک جیسی پینی ہے، بہت بڑا اسٹور ہے، اس کے اندر بھی جائیں گے رش ہوگا، ادھر بھی رش، ادھر بھی رش، اور سیکیورٹی دیکھیں کیسے چل رہی ہے پرائیویٹ۔ اب پتہ نہیں کیا ڈسکاؤنٹ ہے، کس طرح سے سب اندر چلیں گے، تھوڑا سا مال کا ماحول چیک کریں گے۔ کھچا کھچ ہے بھائی یہاں تو، اندر تو بہت رش ہے۔ اندر مال تو اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ ایک مطلب کوئی اسٹور خالی نہیں ہے، ہر جگہ پہ رش ہے، ہر جگہ پہ۔ یہ دیکھیں، اور یہاں دیکھیں، یہاں سے تو لوگ آئے جا رہے ہیں، ادھر سے لوگ جا رہے ہیں اندر، وہاں سے آ رہے ہیں، پارکنگ ساری فل لگی پڑی ہے۔ تو ایسا فرائیڈے میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے جتنے بھی یہ فرائیڈے گزرے ہیں نا، میں ان میں آیا نہیں ہوں۔ اب جو ہے نا فیل ہو رہا ہے کہ واقعی یار اس کو کیوں کہتے ہیں کہ بگ فرائیڈے یا بلیک فرائیڈے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اندر بہت رش ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ بلیک فرائیڈے شروع، پولیس دیکھیں کیسے پولیس پیچھے سے چلا رہی ہے اس کے، یہ دیکھیں آج کافی ٹائٹ سیکیورٹی ہے۔ کہ پولیس کا راؤنڈ چل ہی رہا ہے، جو بھی تھوڑی سی گاڑی کھڑی کر رہا ہے پیں پاں اس کے پیچھے شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پورا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ وہاں سے میسی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور ادھر سے یہ دیکھیں یہ گاڑیاں، مطلب پوری جو پارکنگ ہے نا تقریباً ابھی نہیں تو نہیں ہوگی گاڑیاں، کوئی 20-25 ہزار گاڑیوں کی میرے خیال میں گنجائش ہے، وہ سب کی سب پارکنگ فل ہے۔ تو آج یہ والا مال تو کافی بھرا ہوا ہے، اب کیٹی میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا، گیلریا میں بھی اس سے زیادہ رش ہوگی، تو ہر مال آج فل ہے۔ اور اب موسم ہو چکا ہے بارش والا، کافی ٹھنڈا، اور ہم اپنی گاڑی اٹھائیں گے اور نکلیں گے، کیونکہ جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آئیں گے۔ تو اتنا سارا کراؤڈ دیکھ کے میں تو کہہ رہا ہوں بھائی آج بہت زیادہ خریداری ہوئی ہے، اور صبح 6 بجے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، 5-6 بجے سے گاڑیاں پارک کر کے گاڑیوں میں سو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی مال اوپن ہو تو اندر جائیں، اور طوفان کی طرح اندر گھستے ہیں، خریداریاں ہوتی ہیں، اور ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کے اوپر کہ پہلے کتنے کا تھا اب کتنے کا، 30-40%، 50% ڈسکاؤنٹ کا گیم ہے۔ اور میں ابھی دیکھ رہا تھا اندر، تو وہاں مجھے کچھ شرٹس ایسی لگی تھی، جو شرٹ میں نے پہلے کوئی $120 یا $25 میں لی تھی، تو وہ $65 کی تھی پولو کی۔ تو یہ ایک ایسا ڈے بن چکا ہے نا، اس پہ لوگ کہتے ہیں بھائی شاپنگ کرو بس، تو وہ ایک ذہن میں بٹھا دیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سستی چیز ملے گی ہم جائیں گے۔ تھوڑا سا والمارٹ کی طرف سے بھی چکر لگاتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک ایسی جگہ ہے نا کامن سی، تو وہاں بھی آج کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب اربوں ڈالرز کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس کی گاڑیاں اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ پیچھے کی لائٹیں ان کی الگ آن ہوتی ہیں، تاکہ پیچھے کا ٹریفک دیکھے، آگے والی ٹریفک کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی آگے گاڑی ہے، اور اچانک وہ پل اوور کرتے ہیں۔ تو اب ہم آئے ہیں والمارٹ کی طرف، لیکن یہاں جو صبح والی رش ہوگی نا یقیناً ابھی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی یہاں بھی پارکنگ کافی بھری ہوئی ہے۔ یہاں پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو چلیں ابھی ہم نکلتے ہیں، جو ہمارے نبراسکا سے آئے ہوئے دوست ہیں ان سے چل کے ملتے ہیں۔ تو میں ابھی آیا ہوں کیفے میں، یہاں ہی آ رہے ہیں دوست جن کو میں نے کہا کہ ادھر آ جائیں، کیونکہ جس جگہ پہ وہ جا رہے تھے وہاں چائے اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے، یہاں کم سے کم اپنی مرضی کی چائے مل جائے گی۔ تو پہلے ان سے ملتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں، پھر اگر ویڈیو میں آنا چاہیں گے تو ان کو لیں گے، ورنہ نہیں۔ تو ابھی میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں ان کا۔
ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اوماہا سے ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر سارے اسی طرف ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں لیکن نبراسکا اور اس کے ساتھ ساؤتھ ڈکوٹا اور نارتھ ڈکوٹا یہ پاکستانی انڈین جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں نا ان سے بھرا ہوا ہے. تو زیدی صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نبراسکا اوماہا میں ہوتے ہیں، تو یہ وتھ فیملی آئے تھے. بھابھی آپ کا بہت شکریہ. تو یہ دیکھیں وہاں میں گیا تھا تو سرچ کیا تھا انہوں نے ایسے ہی کہ بھائی ویڈیو، تو کیسے صحیح لگا تھا، میں نے تو پتہ نہیں جلدی اس کو سرچ کیا. تو بس سمجھ لیجئے امتیاز بھائی کے فین ہیں، اور جب بھی کہیں گھومنے جاتے ہیں پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں جانا چاہیے. ہمارا بہت ٹائم بچ جاتا ہے، ہمارا پورا ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے اور پھر ہم وہ کمپلیٹ کرتے چلتے ہیں. تو ہم ہیوسٹن میں آئے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہماری ان سے ملاقات بڑی ہوئی. مہربانی. بہت لیکن آپ جونا گڑھ سے ہیں، یہ مجھے بڑی ہسٹری کے حساب سے میں علی گڑھ سے علی گڑھ میں، کیونکہ سندھ سے بہت سارے لوگ پڑھنے جاتے تھے نا اس زمانے میں، تو علی گڑھ سے ہماری بہت دلی جو ہے نا وہ ہے. اور دیکھیں مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم انڈین دوست اور وہ بھی علی گڑھ سے ہوں تو کافی اچھا لگتا ہے. لیکن اوماہا میں جو سردی ہے یہاں محسوس ہو رہی ہے اب؟ یہاں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے سردی ہو، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. اس وقت تو بلیزرڈ آیا ہوا ہے -20. اور ہیوسٹن میں کیا چیز اچھی لگی ہے ابھی؟ ہیوسٹن میں ہمیں بالکل ایسا فیل آ رہا ہے جیسے ہم نیو دہلی میں ہوں. ایگزیکٹلی اپنی کمیونٹی، اپنے لوگ، اپناپن، اپنے ٹائپ کے مارکیٹس، اپنے ٹائپ کے لوگ، اپنے ٹائپ کا کھانا پینا. واقعی میں ہیوسٹن از اے پلیس دیٹ یو کین کم اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اسٹل یو آر نیور. آپ بھی فرسٹ ٹائم آئی ہیں بھائی؟ جی تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اوماہا میں رہ پائیں گے؟ نہیں، ہمارا تو واقعی میں شفٹ ہونے کا من کر رہا ہے. لوگ یہی بول رہے تھے کہ ہاں ایسی ہی جگہ رہنا چاہیے جہاں پہ اپنی کمیونٹی میں. بالکل. اور آپ جیسے اچھے دوست ہوں، اچھے لوگ، موسٹ ویلکم. وہاں مسجدیں بھی ہیں اوماہا میں، رمضان شریف کا مزہ جو یہاں ہوگا شاید وہاں نہیں ہوگا. اور انڈیا کی کون سی چیز یاد آ رہی ہے آپ کو؟ کھانا. اور یہاں کون سی چیز سب سے بہتر لگی ہے جو کھا چکے ہیں آپ؟ ہم نے کچھ ریسٹورنٹ ٹرائی کرے ہیں، بیسیکلی پاکستانی ریسٹورنٹ، انڈین ریسٹورنٹ بھی ٹرائی کرے ہیں. ہمیں جو ہے باربیکیو آئٹمس اچھے لگے یہاں کے، اور فش اچھی لگی. کل ہم لوگ گیلوسٹن گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایک ریسٹورینٹ میں فش اور شرم کھائی تھی، وہ بہت اچھی تھی، بہت زیادہ ٹیسٹی تھی. وہ دیسی تھی؟ نہیں، وہ تو دیسی نہیں تھی، لیکن ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ٹرائی کیا تھا، اس کی فرائڈ فش بہت اچھی تھی. اور آپ کا حلیم بھی ٹرائی کیا تھا ان کا، وہ بھی بہت اچھا تھا. کباب بھی بہت اچھے تھے. ریئلی مطلب کھانوں کا کیپٹل ہے یہ نا؟ کھانوں کا کیپٹل ہے، بالکل بالکل. میں تو اسے نمبر 1 رینک کروں گا. اس کے بعد ابھی تک میں جہاں گیا ہوں نمبر 2 شکاگو کو رینک کروں گا. بہت اچھا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحبان کا ابھی ٹائم بھی ان کے پاس اتنا نہیں ہے اور ان کو واپس بھی جانا ہے، تو پھر کبھی ملاقات ہوئی تو ضرور. اور اوماہا تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیے گا. یہاں سے تقریباً 14-15 گھنٹے کی ڈرائیو ہے نان اسٹاپ. اور کل آپ واپس جا رہے ہیں بائی روڈ. بڑا مشکل ہے بھائی، سردی میں تو ہم نہیں آئیں گے. لیکن اچھا شہر ہے، خوبصورت، صاف ستھرا. ہاں، کول شہر ہے. اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے. ہر جگہ کا اپنا ایک الگ فن ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو خواتین کے لیے پرابلم ہے. آپ تو جاب جیسے گھر پہ، تو وہاں آپ کو آئسولیشن میں کوئی ایسا ٹینشن ہوتا ہے کہ؟ شروعات میں تھوڑا ہوتا تھا، مطلب میں بھی ورکنگ ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اب ماشاءاللہ سے کافی اپنی کمیونٹی ہے، کافی انڈینز ہیں، کافی پاکستانی ہیں، تو اب ماشاءاللہ سرکل بہت اچھا ہو گیا ہے، تو اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن جب نئے آئے تھے تو بہت زیادہ فیل ہوتا تھا. بس ہاں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے جو ہیوسٹن میں شکاگو میں لائیولینس ہے مارکیٹ کی، کہ مارکیٹس آپ کو بہت دیر تک کھلیں گے، جو اپنا کلچر ہے، اپنا ماحول ہے کہ ہم اپنے کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں، وہ چیز ہمیں اوماہا میں اتنی نہیں دکھائی دیتی ہے. مارکیٹس وغیرہ سب 8 o'clock سب بند ہو جاتی ہیں، تو بہت جلدی رات بھی ہو جاتی ہے، آپ زیادہ آؤٹنگ نہیں کر سکتے. یہاں پہ بہت مس کہ وہ انڈیا والا، علی گڑھ والا کہ رات میں چلے گئے 11 بجے 12 بجے چائے شائے ہو گئی دوستوں کے ساتھ، وہ آپ وہاں میں نہیں ملے گا. وہ شاید گروپ ہوتے ہی آپ جو ہے چارپائی پہ بیٹھ جائیں. 8 بجے بند سب کچھ، ایک دم بلینک اندھیرا. مہنگا ہے یا سستا ہے؟ اوماہا آئی ووڈ سے تھوڑا مہنگا ہے. میں اس لیے کہوں گا کیونکہ چھوٹا سٹی ہے، اس لیے تھوڑا سا ایکسپینسو پڑتا ہے. ہیوسٹن، شکاگو جیسے تھوڑا انٹرنیشنل ماحول ہے، اپنے لوگ ہیں، بہت سارے بزنسز ہیں، تو وہ کمپٹیشن سے تھوڑا سستا پڑ جاتا ہے. کافی مطلب
ڈفرینس ہے پرائس میں تو ہر چیز کتنے میں. اندازاً کتنے پاکستانی ہیں انڈین ہیں وہاں؟ پاکستانی جو ہمارے پاکستانی فرینڈز ہیں انہی کے تھرو پتہ چلا تھا کہ 400-500 پاکستانی ہوں گے اور اپروکسیمیٹلی انڈینز بھی 200-300 تو ہوں گے ہی ہوں گے. مطلب کافی بڑی کمیونٹی ہے. عید میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہاں؟ بالکل عید میں تو کھانے بالکل پکاتے ہیں. پاٹ لکس ہوتا ہے, اپنے اپنے ہم لوگ سینٹرز جاتے ہیں, وہاں پہ نماز کے بعد برنچ ہوتا ہے, لنچ ہوتا ہے, سب لوگ اکٹھا مل کے سب باربیکیو کرتے ہیں. اس کے بعد پھر الگ سے پارک میں بھی جا کے کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں, تو اچھا رہتا ہے. اور باقی چیزیں وہاں مطلب دوستوں کی گیدرنگ آپ نے اچھی خاصی بنا دی تو انہی کے ساتھ ہی؟ شروع میں تو ہم آئے تھے تو بہت اکیلے تھے, لیکن دھیرے دھیرے جیسے دوست بنتے گئے, اپنی ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنتی گئی. ہم ساتھ میں افطار کرتے ہیں, ساتھ میں باربیکیو ہوتا ہے, مطلب اس میں اپنا ٹائم گزر جاتا ہے. ساتھ میں ہی جو ایڈونچررس ہیں ساتھ میں نکل پڑتے ہیں گاڑی لے کے اپنا کہیں پہ بھی گھومنے. تو آج اتفاقاً بگ فرائیڈے تھا, یہاں بھی کچھ کیا ہے کیا آپ نے؟ ہم گئے تو تھے مال. ایکچولی بلیک فرائیڈے کا کریز ہم جب پہلی بار آئے تھے تو زیادہ تھا, اب تو مطلب یوزڈ سا ہو گیا, اب تو سب پتہ ہی لگ گیا ہے کہ کیا کیسا ہے, تو نئے بندے کے لیے زیادہ کریز ہوتا ہے. لیکن ہاں ہم پھر بھی ایک ٹہل لگانے گئے تھے کہ کیا رہتا ہے کیسا رہتا ہے. کافی بھیڑ تھی, کافی زیادہ سیل آئی ہوئی تھی, کافی بھیڑ تھی, کافی لوگ تھے. لیکن یہ ہے کہ کیسی لگی یہاں کی چائے؟ مست, بہت ہی اچھی چائے, ریئلی گھر جیسی چائے. اور وہ امتیاز بھائی نے دل سے پلائی تھی تو مزہ ہی الگ تھا اس کا. تو تھینک یو سو مچ. ابھی بھائی ان کو بھی جانا ہے, اور ڈاکٹر سلمان صاحب ہیں نا, ان کو بھی سلام آپ کہیے گا, کیونکہ وہ بھی ہمارے کراچی سے ہیں اور لاہور سے ہیں نا. ہاں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لاہور سے ہیں, تو ان کا شکریہ. لاہور سے سلمان صاحب, علی گڑھ سے بھائی صاحب, اور آپ بھی علی گڑھ سے مطلب. تو اس طرح سے یار بہت اچھا لگتا ہے, بہت مجھے خوشی ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی میں بزی ہوتا ہوں تو تھوڑا سا رپلائی میں دیر ہوتا ہے, دیر ہو جاتی ہے. تو جب بھی آئیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات کریں گے. لیکن آپ سوچیں کہ ہیوسٹن میں کتنی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں جلدی جلدی, اور کتنا دور دراز علاقوں میں ہمارے دیسی لوگ رہتے ہیں, اسپیشلی انڈین اور پاکستانی انڈین, تو ان کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں, اور مینٹلی اکیلا پن, تنہائی, اور اس کے باوجود رہ رہے ہیں, بڑی بات ہے. تو اومہا کے دوست ہمارے چلے گئے اور فیملی کے ساتھ آئے تھے, تو کافی اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے. اور دیکھیں یہاں ہو گئی رات, اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 7:36. اوپر جاتے ہیں, تھوڑا سا ہم کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ میں نے مہمانوں کو بہت کہا کہ چلیں میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں, نہاری کھائیں, حلیم کھائیں, جہاں بولیں میں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا اپنا پلان بنا ہوا ہے آلریڈی, تو ہم وہاں جائیں گے, اور نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے تو ضرور کھانا کھائیں گے. تو آج یہاں رش ہونا چاہیے, یہاں رش نہیں ہے, اور جہاں رش نہیں ہونا چاہیے وہاں رش ہے. بلیک فرائیڈے بھائی بہت زیادہ, آج میں گیا تھا, ہزاروں گاڑیاں تھیں, ہزاروں گاڑیاں فرسٹ کالونی مال پہ, اتنا رش کہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی, اور یہاں ویرانہ ہے. ابھی ہم آئے کیفے پہ, اور یہاں ہم نے گیس کا ہیٹر یہ جلوایا ہے, کیونکہ سردی جو ہے نا کانوں کے اندر گھس رہی ہے. تو یہاں ایک ہماری جاننے والی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ والوں کو سردی لگتی ہے, ہم پنجاب والوں کو نہیں لگتی. تو بہرحال ابھی ہم نے یہ چلایا ہے تو تھوڑا سا ہوا ہے بہتر, اور اب ہم یہ ٹوپی وغیرہ ہٹا دیتے ہیں, کافی مزہ آتا ہے. اور ہم نے پھر ایک موراکن ٹی منگوائی ہے, یہ پینے سے نا مزہ آ جاتا ہے. 2-3 دن سے نا ہمیں ایسی چائے یہ لت پڑ گئی ہے کہ یہ موراکن ٹی ہم ضرور پی رہے ہوتے ہیں, اور اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ 2-3 کپ تو میں ڈکار جاتا ہوں, کل بھی آج بھی. پتہ نہیں کیوں ٹائم ہی ہمیں مل رہا ہے تو ادھر ہی آ رہے ہیں بھائی سر. تھینک یو. واہ, اس کے بعد میں باقی جو ہے نا بعد میں پئیں گے. تو اس میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا شہد, اور یہ لیمو بھی آ گئے نا, یہ لیمو آ گیا, اور اس کے ساتھ شہد ڈالیں نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے. تو بھائی ابھی سردی تیز ہوا چل رہی تھی, ہم نے اپنی چائے وغیرہ پی لی. ایک دوست ہیں لیکن وہ ابھی دور سے آئے, ان کو سردی بالکل نہیں لگ رہی, کیونکہ ان کے جو ہے نا ملک میں ٹھنڈ بہت ہے, اور ہم جو ہے نا ٹھنڈ برداشت نہیں کر رہے ہیں, تو اس لیے ٹوپی شوپی پہنی ہوئی ہے, کان ڈھانپ رہے ہیں, کیونکہ ٹھنڈ لگ گئی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ابھی اس بار برف باری کا تو آسرا نہیں ہے نا بھائی؟ ابھی فی الحال تو نہیں ہے, امید تو کر سکتے ہیں کہ ہو. تو پچھلے سال تو یہاں سنو فال ہوئی تھی تو بڑا مزہ آیا تھا. اس سال بھی کوشش کریں گے کہ اگر یہاں ہو جائے تو ہم دور کسی اور اسٹیٹ میں نہ جائیں. اور رات کے ابھی تقریباً پرانے 11 ہو چکے ہیں, تو یہاں سے نکلتے ہیں, تھوڑا سا گھر جائیں گے, اور پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں.